ترکی میں قتل کیے گئے سعودی صحافی جمال خشوگی کے بیٹوں نے حیران کن طور پر باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا قتل کرنے والے قاتلوں کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ صحافی کو مبینہ طور پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے احکامات پر ایک منصوبے کے تحت ترکی میں سعودی ایمبیسی کے اندر قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی لاش کو غائب کر دیا گیا جو آج تک نہیں مل پائی۔ تاہم قتل کے عمل کے دوران ریکارڈ ہونے والی کشمکش کی آوازوں پر مبنی ایک آڈیو ضرور مارکیٹ میں آئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جمال خشوگی کو ذبح کیا گیا۔ بعد ازاں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ سعودی صحافی کو قتل کرنے والی ایک 11 رکنی ٹیم کو سعودی عرب سے خصوصی طور پر ترکی بھجوایا گیا تھا۔ اب سعودی صحافی کے بیٹے صلاح خشوگی نے کہا ہے کہ ان کے اہل خانہ نے والد کے قاتلوں کو معاف کر دیا ہے۔ سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹویٹر پر جاری بیان میں اس نے کہا کہ ان کے اہل خانہ نے والد کا قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ فیصلہ کرتے وقت ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا اپنی مقدس کتاب میں کہا گیا وہ فرمان ہے کہ جو شخص معاف کرتا ہے اور مفاہمت کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے، وہ ناانصافی پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنے والد کے قاتلوں کو اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں اور اللہ سے ہی اجر مانگتے ہیں۔ تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ مقتول سعودی صحافی کے بیٹوں نے قاتلوں کو معافی دینے کا فیصلہ سعودی شاہی خاندان کے دباؤ کے تحت کیا ہے۔ خیال رہے کہ مقتول صحافی جمال خشوگی سعودی شاہی خاندان کا بہت بڑا ناقد تھا اور اکتوبر سن 2018 میں قتل کے بعد الزام لگنے پر سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کے بیٹے صلاح سے ملاقات کی اور ان کے والد کے قتل پر ان سے اظہار افسوس کیا تھا، لیکن سوشل میڈیا نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر تو یہ تک لکھ دیا گیا تھا کہ خشوگی کے بیٹے کو اس شخص سے ہاتھ ملانا پڑا جو اس کے والد کا قاتل ہے۔ سعودی شاہی خاندان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اقدامات کے سخت ناقص سمجھے جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی سن 2017 سے امریکہ میں مقیم تھے۔ تاہم 2 اکتوبر سن 2018 کو اس وقت عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں آئے جب وہ ترکی کے شہر استنبول میں قائم سعودی عرب کے قونصل خانے میں داخل ہوئے، لیکن پھر یہاں سے واپس نہیں آئے۔ بعد ازاں ان کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ انہیں قونصل خانے میں ہی قتل کر دیا گیا ہے۔ صحافی کی گمشدگی پر ترک حکومت نے فوری رد عمل دیتے ہوئے انقرہ میں تعینات سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ پیدا ہوا۔ ترک حکام نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ سعودی صحافی کو سعودی ریاست پر تنقید کرنے کے جرم میں قونصل خانے کے اندر قتل کیا گیا ہے۔ تاہم سعودی سفیر نے صحافی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیش میں مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی۔ 12 اکتوبر 2018 کو یہ خبر سامنے آئی کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی پر آواز اٹھانے والے شاہی خاندان کے 5 افراد گزشتہ ایک ہفتے سے غائب ہیں۔ اس کے بعد جمال خشوگی کے ایک دوست نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی صحافی شاہی خاندان کی کرپشن اور ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اسی لیے انہیں راستے سے ہٹایا گیا۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کے معاملے پر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے براہ راست ملاقات بھی کی تھی۔ اسی سال 17 اکتوبر کو جمال خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں نیا انکشاف یہ سامنے آیا کہ انہیں تشدد بنا کر زندہ ہی ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا۔ مزید برآں دسمبر میں امریکی سینٹ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار قرار دینے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں سعودی حکومت سے جمال خشوگی کے قتل کے ذمہ داران کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 4 جنوری 2019 کو ریاض کی عدالت میں جمال خشوگی کے قتل کے مقدمے کی پہلی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے 11 میں سے 5 مبینہ قاتلوں کی سزائے موت کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم اقوام متحدہ نے ٹرائل کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح ٹرائل کی شفافیت کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی دوران سعودی عرب کی جانب سے مقتول صحافی خشوگی کے 4 بچوں کو خون بہا میں لاکھوں ڈالر مالیت کے گھر اور ماہانہ بنیادوں پر لاکھوں ڈالر رقم دینے کا انکشاف بھی ہوا تھا۔ تاہم جمال خشوگی کے خاندان نے سعودی انتظامیہ سے عدالت کے باہر مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کی تردید کی تھی۔ سعودی عرب میں جاری خشوگی کے قتل کے مقدمے میں اس وقت ڈرامائی موڑ سامنے آیا تھا جب خشوگی کے قتل سے متعلق ریکارڈنگ کی نئی تفصیلات سامنے آئیں، جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا تھا کہ میرا منہ بند نہ کریں، مجھے دمے کا مرض لاحق ہے۔ بعد ازاں ستمبر سن 2019 میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کیونکہ یہ واقعہ میرے دور اقتدار میں رونما ہوا ہے۔ دسمبر 2019 میں سعودی عدالت نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کے جرم میں 5 افراد کو سزائے موت اور دیگر 3 افراد کو مجموعی طور پر 24 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں رواں سال مارچ میں ترکی کے پروسیکیوٹر نے جمال خشوگی کے قتل پر سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے 2 قریبی ساتھیوں سمیت 20 افراد پر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی تھی۔ ترک پروسیکیوٹر نے حتمی سماعت کی تاریخ دیے بغیر کہا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے، لیکن ملک میں عدم موجودگی کے باعث ٹرائل بعد میں شروع ہوگا۔ خیال رہے کہ ترکی تمام 20 ملزمان کو عمر قید کی سزا دینے کے حق میں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔